السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے توفیق عطا فرمائی، ہم ان پیاری صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ہمارے علم میں اضافہ کرنے کی۔ الحمدللہ اس رب کی ذات کا جس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی اسی طرح چنتا رہے اپنے کام کے لیے، اس دین کے لیے، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا سیدہ ام ورقہ بنت نوفل کے بارے میں اور بہت سی صحابیات کے بارے میں۔ آج ہم دیکھیں گے سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا۔ معزز ترین مہمان نے ان کی زیارت کی۔ نام عاتقہ، والد کا نام خالد بن خلیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو مشرکین کے ظلم و ستم اور طرح طرح کی سزاؤں سے چھٹکارا دلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی رسالت پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور آپ کی دعوت کی تصدیق کی۔ وہ دونوں جبل سور میں واقع غار میں خلوت گزین ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ غار کے اندرونی ماحول کا اچھی طرح جائزہ لے سکیں، کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف بنے، بلکہ وہ خود آگے بڑھ کر اس تکلیف کو اپنے اوپر جھیل لیں۔ اور ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا تک نہ چبھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار میں رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما روزانہ ان کے پاس قریش کی ریشہ دوانیوں کی اطلاعات لے کر آیا کرتے تھے، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ اسماء ذات النطاقین کھانا لے کر غار میں پہنچتی تھیں، جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ ان کو ذات النطاقین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کمر بند کے 2 حصے کر کے کھانا باندھا تھا۔ جب ان دونوں نے روانگی کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ اور ایک راستے کی نشاندہی کرنے والا عبداللہ بن اریقت بھی تھا۔ سورج کی کرنوں میں بڑی تپش تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے صحرا کی ریت بھی شعلہ جولا بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جب تھوڑا سا راستہ طے کر لیا تو انہوں نے تپتی ہوئی ریت کے ٹیلے پر ایک خیمہ نصب کیا دیکھا۔ یہ کارواں اس خیمے کی طرف چل پڑا۔ یہ خیمہ ام معبد کا تھا۔ ان کا نام عاتقہ اور خاوند ابو معبد تھے۔ انہوں نے مہمانوں کی فیاضت کے لیے سر راہ خیمہ نصب کیا ہوا تھا۔ ان کی گزر اوقات ان عطیات پر تھی جو مہمان ان کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ دکھلانے والا عبداللہ بن اریقت لیشی نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ وہ ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے خیمے پر پہنچے۔ ام معبد ایک پاک دامن جلیل القدر عمر رسیدہ لیکن جسمانی لحاظ سے مضبوط خاتون تھیں۔ وہ اپنے خیمے کے صحن میں برجمان تھیں۔ وہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کھانا کھلاتی اور پانی پلاتی، وہاں سے گزرنے والے مسافران سے
پوچھتے کیا تمہارے پاس گوشت یا دودھ ہے تاکہ وہ خرید لیں، لیکن ان کے ہاں سے یہ چیزیں نہ ملتی۔ دریافت کرنے پر سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس گوشت یا دودھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ ان دنوں لوگ قحط زدہ تھے، کھانے پینے کی اشیاء نایاب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کی ایک جانب بکری بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ نے پوچھا، اے ام معبد یہ بکری کیسی؟ انہوں نے کہا کہ انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے بکریوں کی ریوڑ کے ساتھ چراگاہ کی طرف نہیں جا سکی، اس لیے بیچاری یہاں بندھی ہے۔ یہ نہایت لا غرور لاچار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بیچاری تو بہت کمزور ہے، اس نے بھلا دودھ کیسا دینا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہمیں تمہاری اس بکری کا دودھ دوہنے کی اجازت ہے؟ ام معبد نے کہا، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چشم ماں روشن دل ماں شاد، بسم اللہ، ضرور دودھ لیجئے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ کو دودھ دکھائی دیتا ہے تو ضرور دودھ دوا لیجئے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو تھپکی دی، اللہ کا نام لیا اور اس کے ہمانے کو ہاتھ لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور ایک بڑا برتن منگوایا جو پوری جماعت کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ بکری نے اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیا اور دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ بکری نے بھرپور انداز میں دودھ دیا جس سے برتن لبالب بھر گیا۔ ام معبد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دودھ پیا۔ ان سب نے دو دفعہ خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی اور فرمایا، ساقی القوم آخرہم شرابا، قوم کا ساقی آخر میں پیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور وہ دودھ ام معبد کے سپرد کر دیا اور فرمایا، ارفعی ھذا لابی معبد اذا جاءکی، جب ابو معبد تیرے پاس آئے تو اسے یہ دودھ دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں سے کوچ کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو معبد کمزور، مریل اور ناتواں بکریوں کے ساتھ آیا۔ اس نے خیمے میں وافر مقدار میں دودھ دیکھا تو انگشت بدندا رہ گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ام معبد سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والا کوئی جانور نہیں تھا، ساری بکریاں دور دراز چراگاہ میں تھیں۔ ام معبد نے کہا، اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں، ہمارے یہاں سے ایک بابرکت شخصیت کا گزر ہوا اور اس نے میرے ساتھ اس طرح گفتگو کی، اس نے ساری باتیں اپنے خاوند ابو معبد کو بتا دی۔ ابو معبد نے باتیں سن کر اپنی بیوی سے کہا، وہ شخصیت کیسی تھی، اس کا حلیہ کیا تھا؟ ام معبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتی ہیں۔ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساکھ، نہ گوندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کا ساتھ، ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے خوبصورت اور شیریں گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک
نہ مختصر نہ فضول انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، دور سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے اور قریب سے سب سے بڑھ کر حسین لگے۔ درمیانہ قد، نہ اتنے لمبے کہ دراز قد ہونا دیکھنے میں ناگوار لگے اور نہ ہی اتنے پستہ قد کہ اس کا چھوٹا ہونا نگاہ کو نہ جچے۔ دونوں ٹہنیوں کے درمیان تیسری تر و تازہ ٹہنی جو سب سے زیادہ تازہ و خوش نظر ہو، رفقا آنکھ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، متاع و مکرم، نہ ترش و رو اور نہ لگو گو۔ یہ اوصاف حمیدہ سن کر ابو معاذ کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو وہی شخصیت ہے جسے قریش تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ میں تلاش کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ ایک روایت میں ہے، اگر وہ مجھے دکھائی دیے تو میں ان کی پیروی کروں گا، پھر کہاں میں ان کو تلاش کرنے میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوصاف بیان کیا گیا۔ کتنے پیارے نبی تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز کرے اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ابھی تو ہم صرف سنتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے عمل کو سوچیں، جسٹ امیجن کریں کہ وہ دن کتنا پیارا ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کو سیراب کریں گے، آب کوثر سے سیراب ہوں گے۔ وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم بھی اس نعمت سے سرفراز ہو سکیں، ہم بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پی سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شفقت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ام معاذ کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور اسلام قبول کرنا، پھر ام معاذ نے اپنے خاوند ابو معاذ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مکہ معظمہ میں ایک اونچی آواز سنائی دی۔ اہل مکہ نے اس آواز کو سنا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کس کی ہے۔ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معاذ کے خیمے میں اترے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ آئے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ اے کسا، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو قاب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنوں کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک۔ تم اپنی عورت سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی بکری کو پکارا تو اس نے دودھ دیا، بکری کے تھنوں پر واضح جھاگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑا تو وہ ان کے پاس ہمیشہ دودھ دیتی رہی۔ حسان بن ثابت نے مکہ معظمہ میں کہے گئے اشعار کے بارے میں سنا تو جواب میں یہ اشعار کہے، یقیناً ناکام ہو گئی وہ قوم جن سے ان کا نبی الگ ہو گیا۔ برکت دیا گیا وہ آدمی جو صبح سویرے اس کی طرف چلا۔ اس نے ایسی قوم سے کوچ کیا کہ جن کے عقلیں گمراہ ہو گئیں، اور وہ ایسی قوم پر اترا جو بزرگی سے منور تھی۔ ان کو ان کے رب نے گمراہی کے بعد ہدایت دی، جو حق کی
پیروی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ام معاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں نہایت عمدہ اور دلکش انداز اختیار کیا، گویا فصاحت و بلاغت کے موتی پرو دیے اور اوصاف بیان کرنے میں مہارت رکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ فصیح البیان ادیب انگشت بدنیدہ رہ گئے جب ان سے پوچھا گیا کہ اے ام معاب، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیے کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو انہوں نے جواب میں کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ عورت کی نظر مرد کی نسبت بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کے احساسات بھی بہت تیز ہوتے ہیں، وہ بڑی باریک بینی سے ہر شے کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ام معاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دفعہ دیکھا، لیکن اوصاف بیان کرنے میں ایسا ادیبانہ اسلوب اختیار کیا کہ فصاحت و بلاغت کے موتی پرو دیے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام معاب کے خیمے سے روانہ ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد اس کا خاوند ابو معاب وہاں پہنچ گیا اور اس نے ام معاب سے مطالبہ کیا کہ اس بابرکت شخصیت کا حلیہ بیان کریں جس نے آج ہمارے ہاں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ میرے خیال میں جس عمدہ انداز میں ام معاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت معلوم ہوتی ہے جو انہیں میسر آئی کہ انہوں نے حبیب کبریائی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے میں کمال کر دیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فصاحت و بلاغت کے امام تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا انداز کس نے اختیار کیا، تو انہوں نے فرمایا ام معاب خزائیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے میں سب سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت کا اسلوب اختیار کر لیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کسی اور نے ام معاب کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کیوں نہیں بیان کیے، تو آپ نے حکیمانہ اور مدبرانہ انداز میں ارشاد فرمایا، عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور زیادہ باریک بینی سے اشیاء کا جائزہ لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو ام معاب کی جانب سے دفاع، جب قریش کو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق ام معاب کے خیمے میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، تو قریش نے اپنے چند عاقبت نااندیش افراد کو ان کی تلاش میں بھیجا۔ جب وہ لوگ ام معاب کے خیمے میں پہنچے تو ام معاب ان کی آمد سے گھبرا گئیں، کیونکہ انہوں نے باچشم خود کو مشاہدہ کر لیا تھا کہ شر ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے۔ ان میں سے ایک نے دھمکی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اے ام معاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ام معاب نے ان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ تم مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں جانتی ہی نہیں۔ انہوں نے بھپرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو وہ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب انہوں نے زور دے کر پوچھا اور ان کے چہروں پر غصے کی کمینگی کے آثار نمایاں دکھائی دے رہے تھے، تو ام معاب نے کہا، میری بات ذرا کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو ابھی اس وقت واپس چلے جاؤ، ورنہ میں چیخ چیخ کر اپنی قوم کو بلا لوں گی اور میری قوم تمہاری تکہ بوٹی کر دے گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ام معاب انتہائی غصے میں ہے تو انہوں نے واپس جانے میں بہتری جانی، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ ام معاب کو اپنی قوم میں احترام و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس نے اگر اپنی مدد کے لیے قوم کو آواز دے دی تو وہ لوگ فوراً اس کی مدد کے لیے چلے آئیں گے۔ انہوں نے واپس جانے ہی کو غنیمت سمجھا۔ وہ کسی سے لڑائی کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا وہ وہاں سے کھسک گئے اور بڑے بے آبرو ہو کر اپنی قوم کے پاس چلے آئے اور سرداران قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا۔
معبد اور ان کے خامن نے وہ دودھ پیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دوہا تھا۔ ان کی یہ خوش نصیبی تھی کہ ان کے جسم میں صرف دودھ ہی نہیں جا رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نور ایمان بھی ان کے دلوں میں سرایت کر رہا تھا۔ جس طرح دودھ ان کے جسم میں توانائی کا باعث بنا رہا تھا، اسی طرح نور ایمان بھی ان کی روحانیت کو سیراب کرنے کا باعث بنا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ خیمہ والوں کو معزز مہمانوں کی طرف سے بڑی خیرات نور ایمان اور نور ہدایت کی صورت میں ملی۔ اس خیرات سے ان کی خزاں رسیدہ گلشن میں بہار آ گئی، پھر گلستان بہار آ گئی اور چمن کا چمن مسکرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ معبد اور ابو معبد کو اپنی رحمت سے نوازے، انہیں اپنی خوشنودی کی سوغات عطا کرے اور انہیں جزائے خیر عطا کرے جس طرح اپنے صالح بندوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سیدہ معبد رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی برکت سے ان کے گھر میں دودھ دوہا اور ان کے گھر میں وہ دودھ ساری زندگی وہ بکری دودھ دیتی رہی، اور کس طرح انہوں نے بیعت کی۔ الحمدللہ کس طرح انہوں نے اپنے دل میں اس نور ایمان کو اتارا، ایک دودھ پینے سے بھی اور ایک بات کرنے سے کس طرح ان کے دل میں نور اتر آیا۔ آج ہم مسلمان ہو کر بھی اس طرح نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے امت محمدیہ ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم پتہ نہیں کون سی زندگی جی رہے ہیں۔ انہوں نے تو ایسے وقت گزار دیے، اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا، نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ دنیاوی فکر، صرف دوڑ تھی رب کی طرف، اور آج ہماری دوڑ ہے دنیا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس قابل بن سکیں۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ ہم ان صحابیات کے بارے میں پڑھے ہیں جن کے بارے میں شاید ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کی زندگیوں کو جانیں، سمجھیں، پڑھیں کہ آخر ان صحابیات کی زندگی کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے بہترین اجر بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف اپنے رب کے لیے زندگی گزار سکیں، اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر سکیں، اپنی زندگی کو اپنے رب کے حوالے کر سکیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم دنیا میں کھوئے رہے تو ہم پریشان ہی رہیں گے، اور دنیا ہمیں پریشان ہی کرتی رہے گی۔ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیں، اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا لیں، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، نماز کی ادائیگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو اہمیت دے سکیں، نماز کو ایک اہمیت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اگر آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بہت سارے کورسز بھی کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اسے خود تک نہ رکھیں، اسے آگے بھی پہنچائیں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے، آمین ثم آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔